والوں نے کہا کہ ساغر تو نے تو اشعار کا مجموعہ لکھا، دیوان لکھا، تو نے تو قطعات لکھے، اشعار لکھے، کیا تو نے رحمت کائنات کی مدح میں بھی کچھ لکھا؟ تو ہر وقت شعر و شاعری کے موڈ میں رہتا ہے، فن شاعری کے مزاج سے وابستہ ہے، کیا تو نے رحمت کائنات کی محبت عقیدت میں بھی کچھ لکھا ہے؟ تو ساغر صدیقی نے پھر مائک کو چھوڑا، جام جو پی رہا تھا اس کو توڑا، پھر اس نے نعت نہیں لکھی، اس نے الفاظ نہیں لکھے کہ دنیا کہے کہ یہ ساغر کی نعت ہے، یہ ساغر کا کلام ہے، بلکہ اس نے کہا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ نعت نہیں کہا، توجہ، رحمت کائنات عنوان ہے، آقا کی رحمت کیسی کس قدر وسیع ہے حضرت بیان فرما چکے ہیں۔ ساغر نے کہا اس کی رحمت کے لیے نہیں، صرف اس کی لوری کے لیے۔ آپ جانتے ہیں لوری کسے کہتے ہیں؟ بچپن میں جو بچے کو دی جاتی ہے۔ رحمت تو بہت بلند، نعت تو بہت بلند، مقام عزت بہت بات کی بات ہے۔ ساغر نے لوری سے ابتدا کی، کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو سجایا جس نے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو سنوارا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کی ونڈیروں کو ہلایا جس نے۔ لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلتے تھے، جن پر سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے۔ گود میں لے کے چلتی تھی حلیمہ جس طرف، خار بھی اس راہ کو خوشبو سی دیا کرتے تھے۔ اور وہ آقا رحمت کس قدر وسیع، ایک تو یہ دنیا ہے، وفات کے بعد ہم دوسرے جہاں جائیں گے تو حشر کا میدان ہوگا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ ہر کسی کو نفسا نفسی کا پڑا ہوا ہوگا، لیکن پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں؟ اور جنت کی ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ اب آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اس ادارے اور اس جامعہ کے سرپرست حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ داد صاحب، وہ اپنے قیمتی مواعظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ داد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، واجب الاحترام بزرگ و دوست اور بھائیوں، آپ حضرات نے جو ہماری کانفرنس کا موضوع تھا مدلل اور مفصل بیان سنے ہیں علماء کرام کے۔ میں تو صرف علماء کرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان جلد جو آخری ہماری نشست ہے، مفتی صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو آپ حضرات نے، اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی، دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا جانا اور بیٹھنا سننا اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ پروگرام ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کیا ہمیں یہ نسبت نصیب فرمائی ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور یہ امت بھی کیا آخری امت ہے۔ نہ رسول کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا ہے، اور نہ اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی ہے۔ جب رسول نہیں آئیں گے تو امت کہاں سے آئے گی؟
اور یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ تو یہ مدارس جو ہے قائم کی جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کیا حفاظ تیار کیے جائیں، قراء تیار کیے جائیں، علماء تیار کیے جائیں۔ تو یہ مدارس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس جگہ قرآن کو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو دینی مدارس کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ حفاظ بھی کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو یاد کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ قراء حضرات قرات کے کیا لحاظ سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مفسرین اکرام تفسیریں کر کے کیا ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ پاک قیامت تک کیا جاری رکھے گا، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ ان مدارس کے ساتھ محبت کریں، مدارس والوں کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کا ادب و احترام کریں۔ ان مساجد کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ ہمارے اس مسجد کے اندر کیا مدرسہ بھی ہے، جو یہاں رہائشی بچے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہے کہ دن رات اللہ کے کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کہتی اسی کو ہے جس کا قرآن پڑھا جائے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ دنیا کی ساری کتابوں سے زیادہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اسی کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ تورات سے زیادہ، زبور سے زیادہ، انجیل سے زیادہ فرمایا تلاوت جو کی جا رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ عذابوں کو ٹال دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر کیا ہے 24 گھنٹے رونق لیجیے کیا لگی رہتی ہے، اور یہ ہمارے والد صاحب کا کیا ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہمیں مدارس کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کے ساتھ کیا محبت۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، اللہ میں نہیں ہوں وہ کہ جو حالات سے جاؤں گا، میں نہیں ہوں وہ کہ جو حالات سے ڈر جاؤں گا، میں سپاہی ہوں سپاہ کا ظلمات سے ٹکراؤں گا، میں نہیں ہوں وہ کہ جو حالات سے ڈر جاؤں گا، میں